اب میں آپ کی خدمت میں چند ایسے نکات پیش کرتا ہوں کہ جو رائج الوقت قمری تقویم کے ناقص، ناقابل اعتماد اور خلاف اصول ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا نقص، اور وہ یہ کہ سال شمسی کے سلسلے میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا سال شمسی اس تاریخ سے شروع ہوگا جس تاریخ کو آفتاب فلاں برج میں داخل ہوتا ہے، تو بلا شبہ ہمارا سال شمسی ہمیشہ اسی تاریخ کو اسی برج کے آغاز سے شروع ہوتا رہے گا۔ بلکہ اگر ہم اس میں ایک اور قید بھی بڑھا دیں کہ ہمارے سال شمسی کی پہلی تاریخ مثلاً 21 جون اس شرط کے ساتھ واقع ہوگی کہ آفتاب برج سرطان میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ خط استوا پر بھی موجود ہوگا، تو بھی ہمارا سال شمسی ہمیشہ ہماری اس معین کردہ حد خاص کے ساتھ شروع ہوتا رہے گا اور کبھی اس میں کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کے اس قمری سال کے لیے اس طرح کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس قمری سال کی کوئی تاریخ بھی نہ تو برج کی پابند ہے اور نہ ہی کسی ارض البلد کی۔ مطلب یہ کہ قمری سال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لہذا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس قمری سال کو برحق ماننا در حقیقت ان بروج کی خلقت کو عبث ٹھہرانا ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے، اور جن میں سے ایک سورہ فرقان کی آیت 61 ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خدا بڑا بابرکت ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج گرہن صرف اسی دورانیے کے لیے زمین کے اس خاص حصے پر دکھائی دیتا ہے کہ جب زمین کے اس حصے کی نظر میں چاند سورج کی مغربی حدود سے داخل ہو کر مشرقی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اور یہ دورانیہ 2 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح چاند گرہن بھی صرف اسی دورانیے کے لیے زمین کے اس خاص حصے پر دکھائی دیتا ہے کہ جب زمین کے اس حصے کی نظر میں چاند سورج کی روشنی سے بننے والے زمین کے اس سائے میں اس کی مغربی حدود سے داخل ہو کر مشرقی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اور یہ دورانیہ بھی چند گھنٹوں سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اب جو حضرات تھوڑا بہت بھی ایسٹرولوجی یعنی اجرام فلکیات کا علم رکھتے ہیں، انہیں میرا یہ سوال بخوبی سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن چاند کی اس روٹیشن سے وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ جو وہ زمین کے گرد لگا رہا ہے، تو اگر یہ قمری تقویم واقعی کوئی صحیح اور قابل اعتماد تقویم ہوتی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہمیشہ کسی ایک معین قمری تاریخ پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برخلاف ہوتا یہ ہے کہ چاند گرہن 13، 14 اور 15 قمری تاریخوں میں سے کسی بھی رات، اور سورج گرہن 27، 28 اور 29 قمری تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ کو ہو سکتا ہے، جس سے یہ بات آئینے کی طرح واضح ہے کہ چاند کی یہ تاریخیں خود چاند ہی کے حقیقی حالات کی ترجمانی نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ عز و جل جو ہمیں پابندی اوقات کی تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمارے لیے کسی ایسی چیز کو اعلی وقت قرار دے کہ جس کی ایک ہی مختصر سی حالت کا ہم 3 مختلف موقعوں پر 3 مختلف تاریخوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس تقویم میں اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ جس قمری تاریخ کو ہم بالفرض 9 ذی الحجہ سمجھ کر حج ادا کر رہے ہیں وہ 8 یا 10 ذی الحجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصف ماہ کے فاصلے پر ہونے والے ان دونوں گرہنوں میں کبھی صرف 13 دن کا فرق ہوتا ہے اور کبھی 15 دن کا۔ لہٰذا اسی بے یقینی کے باعث اہل ہنود تھات کے نام سے کبھی تو ایک ہی دن میں 2 قمری تاریخیں شمار کرتے ہیں اور کبھی ایک ہی قمری تاریخ کو 2 دن تک چلاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات ملحوظ رہے کہ حسابی اور ہلالی تقویموں کی طرح رائج الوقت عیسوی تقویم بھی کوئی الہامی تقویم نہیں ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے چل کر پیش کروں گا۔ تیسرا نقص، اور وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اوقات روزانہ یعنی صبح، شام، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ یہ سب کے سب
بلا اختلاف آفتاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہی اوقات کے مجموعے سے 24 گھنٹے میں ایک تاریخ مکمل ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تاریخ بھی خالصتاً شمسی تاریخ ہے۔ اب آپ چاہیں تو اسے اس نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارے شمسی اوقات کا مجموعہ ہے، یا پھر اس نظر سے دیکھیں کہ وہ آفتاب کے طلوع و غروب سے ظہور پذیر ہوتی ہے، اور انہی تاریخوں کا مجموعہ ایک مہینے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اب اس تاریخ کو شمسی تاریخ ماننے کے بجائے قمری تاریخ ماننا ایسا ہے کہ جیسے ان اوقات روزانہ کو جو صرف اور صرف آفتاب کی مرہون منت ہیں، شمسی کے بجائے قمری اوقات مانا جائے۔ جناب والا، قمری ماہ و سال کی بات آپ بعد میں کیجئے گا، پہلے آپ اس ایک تاریخ کو تو قمری تاریخ ثابت کیجئے، یا تاریخ کو بھی چھوڑیے، صرف کسی ایک ساتھ کو قمری ساتھ ثابت کر کے دکھائیے۔ صرف کہہ دینے سے شمسی ماہ و سال قمری نہیں بن جاتے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ یہ ثابت کر پائیں کہ اوقات روزانہ یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، شام، رات، دن کا تعلق آفتاب سے نہیں بلکہ ماہتاب سے ہے، اور تبھی آپ یہ کہنے کے مجاز بھی ہوں گے کہ یہ قمری تقویم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری کردہ تقویم ہے۔ دیکھیے، زبردستی شمسی تاریخوں کو قمری تاریخیں قرار دینا صرف اور صرف بے اعتدالیوں، الجھنوں اور غیر یقینی صورتحال کو جنم دینا ہے، اور پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑی الجھن کا سامنا اس وقت درپیش ہوتا ہے کہ جب قمری تقویم میں 23 رمضان کو جمعہ واقع ہو جائے۔ اب ایسے موقع پر آپ سب سے پہلے تو یقین سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جسے روح عبادت بتایا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر آپ 23 رمضان کو جمعۃ الوداع مناتے ہیں اور بالفرض 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں 30 رمضان کو آپ کو ایک اور جمعۃ الوداع منانا پڑے گا، اور اگر 30 رمضان کے آسرے میں آپ 23 رمضان کو جمعۃ الوداع نہیں مناتے ہیں اور 29 رمضان کو چاند نظر آ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو جمعۃ الوداع نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ صورتحال ہر چند سالوں کے بعد درپیش ہوتی ہے، جس طرح 1420 ہجری اور 1423 ہجری میں 23 رمضان جمعے کے روز واقع ہوا، لیکن مہینہ 29 دن کا ہوا، اور اسی طرح 1431 ہجری اور 1439 ہجری میں بھی ماہ رمضان کی 23 تاریخ جمعے کے روز واقع ہوئی، لیکن اس بار مہینہ 30 روز کا ہوا۔ بہرحال اب تک بیان کردہ نقائص وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کی مانی ہوئی قمری تقویم کے ساتھ ساتھ مصر کے فاطمی خلافہ کی جاری کردہ اس حسابی تقویم میں بھی پائے جاتے ہیں کہ جسے عموماً مصری تقویم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو بوریوں میں آج بھی رائج ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بالخصوص مسلمانوں میں رائج قمری تقویم میں پائے جانے والے کچھ اور عیوب کی نشاندہی کروں۔ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ماہ قمری کا آغاز وہ وقت خاص ہے کہ جس وقت چاند آفتاب کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا نیا دور شروع کرتا ہے، جسے علم فلکیات میں نیا چاند کہا جاتا ہے، جس کے مطابق وہ اپنا نصف دور تمام کرنے پر ماہ کامل بنتا ہے۔ لیکن ہوتا در حقیقت یہ ہے کہ ماہتاب اس وقت خاص سے ایک قابل لحاظ مسافت طے کرنے کے بعد زمین کے کسی بھی حصے کے لیے اس کی رویت ممکن ہوتی ہے، لہذا آسان الفاظ میں رویت ہلال ماہ قمری کا آغاز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ کامل مہینے کے وسط کی بجائے 1-2 دن پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ بھائی، اس بات سے تو کوئی باشعور انسان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ماہ کامل دورہ ماہتاب کا وسط ہونا چاہیے، تو پھر 14ویں کے چاند کا ماہ کامل ہونا تو اس بات پر دلیل ہے کہ جس طرح ماہ کامل سے پیشتر 13 تاریخیں ہوتی ہیں، اسی طرح اصولاً ماہ کامل کے بعد بھی صرف 13 تاریخیں ہی ہونی چاہیے، اور پھر ایسی صورت میں ایک قمری مہینہ 27 دن کا ہونا چاہیے۔ 5واں عیب یہ ہے کہ جس رویت ہلال سے ماہ قمری کا آغاز ہوتا ہے، اس کی حقیقت سوائے اس کے اور کچھ نہیں
کہ مہتاب جیسے ہی شعاع آفتاب کی حد سے باہر آتا ہے، ویسے ہی کرۂ زمین کے اس نامعلوم اور غیر معین طول البلد پر سب سے پہلے اس کی رویت ہوتی ہے، جہاں اس وقت نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور اس مقام سے مشرق کی سمت کچھ ہی فاصلے پر جس طول البلد پر نماز عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، وہاں چونکہ چاند اور سورج دونوں غروب ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں رویت ہلال اگلے روز ہوتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل رویت میں کوئی فرق نہ ہونے کے باوجود بھی ان دو مقامات پر کہ جن میں 100 میل کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، مہینے کا آغاز ہفتے کے 2 مختلف دنوں میں ہوتا ہے، اور مہینے کا آغاز الگ الگ دنوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج، عاشورہ، ولادت اور شہادت معصومین علیہ السلام، یہ سب تاریخیں علیحدہ علیحدہ دن منائی جاتی ہیں، جو اصول تقویم کے بالکل برخلاف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل جو تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے اختلافات سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور انہیں متحد رکھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 144 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں ہوا کرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، تو وہ خدا ہرگز ایسی افراق انگیز تعلیم نہیں دے سکتا کہ جس کے مطابق ایک ہی حصہ زمین کے لوگ اپنی ایسی اہم اسلامی تاریخوں کو ایک دن نہ منا سکیں۔ چھٹا عیب، اور وہ یہ کہ اس قمری تقویم میں کچھ تاریخیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں علم فقہ کی اصطلاح میں یوم الشک یعنی تاریخ مشکوک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جب کبھی 29 تاریخ کو شام کے وقت آندھی، بادل یا کہر کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہونے کی بنا پر رویت ہلال ممکن نہیں ہوتی، تو اس کی اگلی تاریخ کو یوم الشک کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ رویت ہلال ممکن نہیں، لہٰذا یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اگلا دن نئے مہینے کا آغاز ہے یا موجودہ مہینے کا روز آخر۔ لہٰذا اب یہ رویت ہلال کمیٹی کی مرضی پر ہے کہ وہ اگلے دن کو کس مہینے میں شمار کرے، اور پھر ایسی صورت میں نہ صرف وہ ایک تاریخ مشکوک ہوتی ہے، بلکہ اگلی رویت ہلال تک ہر تاریخ مشکوک ہو جاتی ہے، چاہے وہ حج ہو یا یوم عاشورہ۔ لہٰذا ایسی اندھی اور ناقابل اعتماد تقویم جو بر وقت بھی یقینی اور حتمی تاریخ نہ بتا سکے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری کردہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آگے سنیے، اس قمری تقویم کا وہ سب سے بڑا عیب جو اسے تقویمی اعتبار سے گرا دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے جس مقصد کے پورا کرنے کے لیے تقویم کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ قمری تقویم اس مقصد کے پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ بھائی، تقویم کی ضرورت تو اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم ہر روز کی صحیح تاریخ جان سکیں اور اپنے موجودہ حالات کی یادداشت محفوظ رکھ سکیں، اور گزشتہ واقعات کے وقوع ہونے کی تاریخ اور دن معلوم کر سکیں، اور آنے والی تقریبات کا قبل از وقت پروگرام بنا سکیں۔ لیکن سلسلہ کچھ یوں ہے کہ ہماری یہ قمری تقویم ان میں سے کسی بھی معاملے میں ہماری مدد کرنے سے سراسر قاصر ہے۔ نہ صرف موجودہ دن مشکوک، بلکہ گزشتہ تمام تاریخیں اور آئندہ آنے والی تاریخیں بھی مشکوک، اور بقول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شک کی عبادت سے بہتر یقین کی نیند ہے۔ لہٰذا ایسی مشکوک تقویم ہرگز اس خدا کی جاری کردہ نہیں ہو سکتی کہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ شک کی پیروی کرنے والوں کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت 116 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہنا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت 148 میں مشرکین کے حوالے سے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت 36 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایک کیلنڈر کی ضرورت سالانہ عبادات کے اوقات کا تعین کرنے اور گزشتہ، موجودہ اور آئندہ آنے والی تقریبات کی صحیح تاریخ معلوم کرنے، انہیں یاد رکھنے اور قبل از وقت بتانے کے لیے پیش آتی ہے، تو جناب آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی یہ قمری تقویم اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکارہ ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اب تک کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہے کہ سال شمسی کو چھوڑ کر سال قمری کی پیروی کرنا راہ راست کو چھوڑ کر راہ غلط اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے، سال قمری کی پیروی کرنا نہ تو مطابق عقل ہے، نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی اس کی پیروی کرنے کے بعد انسان سال شمسی سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف سال شمسی جہاں ان بے شمار مفادات پر مشتمل ہے کہ جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہاں سال شمسی کی پیروی کرنے والوں کو کبھی سال قمری کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دیکھیے، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ماہتاب اور آفتاب کے مابین فرق اہمیت اور ان کے فطری اور غیر فطری ہونے پر کچھ حقائق پیش کیے، جن سے یہ بات آئینے کی طرح واضح ہے کہ نہ صرف دین اسلام کا سال بذات خود شمسی ہے، بلکہ اس کا دور دور تک قمر سے نہ تو کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کی بھی معلومات ہو، تاکہ وہ ان حقائق کو عقل پر پرکھ سکے۔ لیکن مسئلہ پھر وہیں آ کر رک جاتا ہے کہ وہ دین اور وہ قرآن جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جس کا بیان کتاب الہی میں موجود نہ ہو، اسی دین اور قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے ہی اگر ان علوم سے واقف نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہی چند افراد باقی تمام لوگوں کو ذہنی مفلوج بنانے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی کم علمی چھپانے کے لیے، یہ فتوے دینا شروع کر دیں کہ دین کو سمجھنا ہمارا کام ہے، آپ کا نہیں، آپ پر تو ہماری تقلید واجب ہے، اور جو کوئی ہماری تقلید میں نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بہرحال عرض میں نے یہ کیا کہ سال شمسی ہی خالق کائنات کی جاری کردہ وہ تقویم ہے کہ جو سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ قبل اس کے کہ کائنات پر سال شمسی کے قدرتی تسلط کے حوالے سے میں آپ سامعین کی خدمت میں کچھ حقائق پیش کروں، میں علم فلکیات کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات عرض کرتا چلوں تاکہ آگے آنے والی باتوں کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے۔ دیکھیے، جیسا کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ تمام اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، تارے، ہماری یہ زمین اور باقی دیگر سیارے خلا میں اپنے اپنے مدار میں ایک مسلسل گردش میں ہیں، جس کا ذکر سورہ رعد کی آیت 2 میں موجود ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا ہی تو ہے کہ جس نے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو جیسا تم دیکھتے ہو اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا، عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ان کے کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ اور سائنس کی روح سے کسی بھی شے کا حرکت میں ہونا در حقیقت اس شے کا اپنے اطراف کی اور اشیاء کی نسبت اپنا مقام تبدیل کرنا ہے،
मतलब حرکت اور سکونت کسی نہ کسی دوسری شے کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز کا ہوا میں اڑنا اس لیے حرکت کہلاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اطراف کی چیزوں مثلاً آسمان، بادل وغیرہ کی نسبت اپنا مقام تبدیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے جہاز کے اندر بیٹھے مسافر اس لیے ساکن کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اطراف کی چیزوں کے مقابلے میں اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہے۔ یا جس طرح 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہی محور کے گرد گھومنے والی یہ زمین ہمیں ساکن معلوم ہوتی ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حرکت کبھی کسی ایک واحد شے کی مرہون منت نہیں ہوتی، بلکہ لازمی ہے کہ کوئی دوسری شے بھی موجود ہو کہ جس کی نسبت سے پہلی شے کو حرکت میں یا ساکن بیان کیا جا سکے۔ لہٰذا ایسی صورت میں کسی بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ساکن کہنا اس لیے مناسب نہیں کیونکہ دونوں کے مابین ایک دوسرے کی نسبت فاصلہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پہلے آبجیکٹ کو اپنا ریفرنس پوائنٹ جان کر اسے ساکن تصور کرتے ہوئے دوسرے آبجیکٹ کو دیکھیں گے تو وہ حرکت میں نظر آئے گا، اور اسی طرح اگر دوسرے آبجیکٹ کو آپ اپنا ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں تو پہلا آبجیکٹ حرکت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہی بات آفتاب اور ہمارے کرۂ ارض کے متعلق بھی صادق آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو اپنا ریفرنس پوائنٹ بنا کر دوسرے کی گردش کو تسلیم کرنا مطابق عقل اور مطابق فطرت ہے؟ کس نظریے میں ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے سوالات کے جوابات موجود ہیں؟ اب اگر سورج کو ریفرنس پوائنٹ بنا کر زمین کی گردش کا جائزہ لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمین جس نقطے سے اپنی گردش کا آغاز کرتی ہے اس نقطے پر پلٹ کر کبھی واپس نہیں آتی۔ لہٰذا ایسی صورت میں پہلی مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ سال کے مکمل ہونے کا تعین نہیں کیا جا سکتا، مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین نے کس مقام پر پہنچ کر اپنا ایک چکر مکمل کر لیا، اور دوسری مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ زمین کی اس گردش کے اطراف میں جو 12 بروج ہیں، زمین ان بروج کی پابند بھی نہیں رہتی، یعنی زمین ان روٹیشنز میں کسی بھی مخصوص برج کو ہر بار ایک ہی مدت میں طے نہیں کرتی۔ اور اس کے برعکس اگر کرۂ زمین کو اپنا ریفرنس پوائنٹ بنا کر اس زمین سے سورج کی گردش کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج نہ صرف اپنا ہر دور ایک ہی مدار میں برابر وقت میں مکمل کرتا ہے بلکہ ان بروج کا بھی 100% پابند رہتا ہے کہ جو آسمان پر چاروں طرف سجائے گئے ہیں۔ لہٰذا ہر روز مشرق سے طلوع ہونے والے اور مغرب میں غروب ہونے والے آفتاب کو اپنا ریفرنس پوائنٹ بنا کر زمین کی گردش کو تسلیم کرنا بھی در حقیقت قمری تقویم کی طرح ان بروج کی خلقت کو نعوذ باللہ عبث ماننا ہے کہ جس کا ذکر خداوند عالم نے اپنی کتاب میں جا بجا کیا۔ لہٰذا سورج کے بجائے زمین کے متعلق یہ ماننا کہ وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے ایسا ہے کہ جیسے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھ کر یہ کہنا کہ جناب جہاز اپنی جگہ ساکن ہے، گھوم تو یہ زمین رہی ہے۔ اب اگر قرآن مجید پر اس حوالے سے ایک نگاہ ڈالی جائے تو وہ بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا کرۂ ارض ساکن ہے اور یہ آفتاب ہماری زمین کا طواف کر رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 38 میں آفتاب کی گردش کے حوالے سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت 40 میں آفتاب اور ماہتاب دونوں کے گردش کرنے کا ذکر ان الفاظ میں وارد ہوا کہ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب ذرا سورہ فاطر کی آیت 41 میں زمین کے ساکن ہونے کا ذکر بھی دیکھ لیجئے
کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ اور پھر سورہ نحل کی آیت 15 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا سکو۔ بہرحال اگر اب تک کی گفتگو واضح ہے تو آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں کائنات پر سال شمسی کے قدرتی تسلط کے حوالے سے کچھ حقائق اور عرض کروں۔ دیکھیے، جس طرح آفتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی راہ سیر کا دوسرا نام اکلپٹک یعنی دائرہ بروج ہے، جو بروج کی چوڑائی کے بالکل درمیان میں قائم ہے، لیکن اس کے برخلاف کسی بھی دوسرے ستارے یا سیارے کی راہ سیر کا نام دائرہ بروج نہیں ہے۔ اگرچہ ماہتاب بھی بروج ہی کے تحت سیر کرتا ہے، لیکن وہ اپنی سیر میں دائرہ بروج کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی راہ سیر میں دائرہ بروج سے، جسے اکلپٹک پلین کہتے ہیں، 5 درجے شمال اور جنوب کی طرف آیا جایا کرتا ہے۔ نتیجتاً جب بھی چاند ہماری زمین اور آفتاب کے درمیان ہوتا ہے، جسے نیو مون یعنی نیا چاند کہا جاتا ہے، تو ہر بار اس کا سایہ ہماری زمین پر نہیں پڑتا، یعنی ہر ایسے موقع پر سورج گرہن واقع نہیں ہوتا۔ کبھی چاند کا سایہ زمین سے اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے، اور یہی سبب ہے کہ ہر بار ماہ کامل کے وقت بھی جب آفتاب، زمین اور چاند ایک ہی سیدھی لکیر پر ہوتے ہیں تو ہمیں ہر بار چاند گرہن بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آفتاب اور ماہتاب کی راہوں کا ایک ہی سطح پر ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہر ماہ قمری میں ایک مکمل چاند گرہن اور ایک مکمل سورج گرہن کا ہونا لازمی ہوتا۔ لہذا آفتاب کی راہ سیر کا نام دائرہ بروج ہونا اور چاند کی راہ سیر کا کوئی خاص نام نہ ہونا اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ بروج کا اصلی تعلق آفتاب سے ہے، چاند سے ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ خصوصیت بھی صرف آفتاب ہی کو حاصل ہے کہ اس کے دورہ سیر کو جو وہ تقریباً 365 روز میں مکمل کرتا ہے، ہر کس و ناقص، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سال ہی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقانیت ہے کہ وہ علماء اسلام جو قمری سال کو اللہ کا جاری کردہ مانتے ہیں، وہ بھی آفتاب کے اس دورہ سیر کو سال ہی کہتے ہیں، کچھ اور نہیں کہتے۔ اور پھر جس طرح سال 12 مہینوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح یہ دائرہ بروج بھی جو آفتاب ہی کی راہ سیر کا دوسرا نام ہے، بلا اختلاف 12 بروج میں تقسیم ہوتا ہے، اور اسی حقیقت کے تحت 12 مہینوں کو براہ راست 12 بروج کے نام سے بھی شمار کیا جاتا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آفتاب کا دورہ سیر ہی در حقیقت ہمارا قدرتی سال ہے۔ اس کے برخلاف ماہتاب جو تقریباً 2.25 روز فی برج کے حساب سے 12 بروج کا یہ ایک دور 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11 سیکنڈ میں پورا کر لیتا ہے، تو جناب جہاں یہ دورانیہ بروج کی تقسیم میں ناکارہ ثابت ہوتا ہے، وہاں اس دورانیے کو خود قمری تقویم کے ماننے والے بھی نہ تو ایک سال کا نام دے سکتے ہیں اور نہ ہی اسے ایک مہینہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تقویم کے سلسلے میں نہ تو ان 2.25 روز کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی ان 27 دنوں کی۔ لہٰذا سورہ یونس کی آیت 5 میں برسوں کے حساب و کتاب کا تعلق صرف اور صرف آفتاب سے ہونا اور ماہتاب کے مذکور دورہ منازل سے کوئی تعلق نہ ہونا روز روشن کی طرح آشکار ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا،
سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس آیہ مبارکہ کو شمسی تقویم کے بجائے قمری تقویم کی دلیل سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ چاند کی منازل یعنی اس کے گھٹنے بڑھنے سے برسوں کے شمار کا کوئی باہمی تعلق بھی ثابت کریں۔ دیکھیے، جس طرح ہماری فطری تاریخ قدرتی طور پر آفتاب کی یومیہ دورہ طلوع و غروب سے ظہور میں آتی ہے، اسی طرح ہمارا فطری سال بھی قدرتی طور پر آفتاب ہی کے سالانہ دورہ سیر بروج ہی سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری فطری تاریخ اور فطری سال میں ایک جیسی شان پائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمام اجرام فلکی کی طلوع و غروب والی یومیہ گردشوں میں صرف آفتاب ہی کی طلوع و غروب والی یومیہ گردش کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ شب و روز جیسے عظیم الشان دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس تقسیم کا اثر صرف اس کرۂ زمین ہی پر نہیں ہوتا بلکہ آسمان پر بھی ہوتا ہے کہ رات کو جو آسمان ستاروں بھرا دکھائی دیتا ہے، دن کے وقت وہی آسمان بالکل صاف چٹیل میدان کا منظر پیش کرتا ہے۔ اور پھر بالکل اسی طرح تمام اجرام سماوی کی سیر بروج والی گردشوں میں بھی صرف آفتاب ہی کی سیر بروج والی گردش کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اسے سرما اور گرما جیسے دو عظیم الشان حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح اس تقسیم کا اثر بھی صرف اس کرۂ زمین ہی پر نہیں ہوتا بلکہ آسمان پر بھی ہوتا ہے۔ موسموں کے ساتھ ساتھ ہواؤں کا بدلنا، آسمان پر مختلف کیفیات کا ظاہر ہونا، کبھی کوہر، کبھی غبار، کبھی دن میں قوس قزح، کبھی رات میں ہالہ، کبھی بالکل صاف شفاف، کبھی آسمان سے پانی کا برسنا، کبھی آگ کا، کبھی اولے اور کبھی اوس، یہ تمام مختلف اثرات سرما اور گرما ہی کی مرہون منت ہیں۔ جناب والا، جو لوگ شمسی تاریخوں سے بننے والے سال کو شمسی سال کے بجائے قمری سال بتا رہے ہیں، وہ تقریباً ایسا ہی کام کر رہے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کا بچہ کسی راہگیر کو بخش دے۔ ویسے تو ہماری اس پوری کائنات پر آفتاب کو ہر طریقے سے قدرتی تسلط حاصل ہے، لیکن اگر ہم خاص طور پر اپنے اس کرۂ زمین کی بات کریں تو چونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے زندگی پانے والی ہماری یہ زمین 23.5 درجے ایک سمت میں جھکی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں سال بھر میں مختلف موسموں کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سورج سارا سال خط استوا ہی کی سیدھ میں چکر لگاتا رہتا، اور زمین کے جس حصے پر جو موسم ہوتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں قائم ہو جاتا۔ زمین کے اس 23.5 ڈگری جھکاؤ کے سبب سورج ایک سال میں خط استوا سے دونوں جانب یعنی شمال میں 23.5 ڈگری خط سرطان تک اور جنوب میں 23.5 ڈگری خط جدی تک آیا جایا کرتا ہے، اور 47 ڈگری کے اس خطے میں ہر جگہ سال کے مختلف اوقات میں سورج اپنی ڈائریکٹ یعنی 90 ڈگری کے اینگل پر ضیاء پاشی کرتا ہے۔ اس ریجن کو ٹورڈ زون یعنی علاقۂ گرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ریجن کے 66.5 ڈگری شمال اور 66.5 ڈگری جنوب تک دونوں جانب ٹیمپریٹ زون یعنی علاقۂ معتدل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سورج کبھی بھی 90 ڈگری کے اینگل پر ضیاء پاشی نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ نہ تو زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد۔ لیکن ان علاقوں میں آفتاب کی سالانہ گردش کا ہر حصہ نظر ضرور آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تک آفتاب کا یومیہ طلوع و غروب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب شمال میں اس ریجن سے نارتھ پول تک اور جنوب میں ساؤتھ پول تک کا علاقہ فریجڈ زون یعنی علاقۂ سرد کہلاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں نہ صرف سورج 6 ماہ کے لیے طلوع ہوتا ہے اور 6 ماہ کے لیے غروب ہوتا ہے، بلکہ سورج کی روشنی یہاں اتنی ترچھی پڑتی ہے کہ دونوں پولز پر سارا سال برف جمی رہتی ہے۔
اسی لیے انہیں بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے فطری سال شمسی کا وہ قدرتی تسلط کہ جس کے اثرات سے روئے زمین کی کوئی شے باہر نہیں۔ خود سال شمسی کے برحق ہونے کا انکار کرنے والے بھی اس کے عالمگیر اثرات میں بلا شبہ اس طرح محصور ہیں کہ جس طرح اللہ کے منکر بندے اس کے آسمان و زمین کے بیچو بیچ۔ اچھا، اور اس کے برخلاف سال قمری کا ذرہ برابر اثر اس دنیا کے کسی گوشے میں نہیں پایا جاتا۔ اور یہی نہیں بلکہ ستاروں کا طلوع و غروب اور بعض ستاروں کا 6 مہینے تک مشرق سے طلوع ہونا اور پھر صبح کے اجالے کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جانا اور اگلے 6 مہینے تک بیچ آسمان پر نمودار ہونا اور مغرب میں غروب ہو جانا، یہ سارا نظام آفتاب ہی کی مرہون منت ہے۔ جناب والا، آپ کا سارا علم نجوم جن بروج پر قائم و دائم ہے، ان بروج کا ایک خاص شکل میں آسمان کے مختلف مقامات پر مختلف دنوں میں نظر آنا بھی آفتاب ہی کی بدولت ہے، جس کی مدد سے زمانہ قدیم میں رستے معلوم کیے جاتے تھے، اور آج بھی مختلف علوم میں ستاروں کی چال سے مختلف حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 97 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ غرض یہ کہ اس کائنات کا کل نظام اس ایک آفتاب کے ہاتھوں میں ہے کہ جو نہ صرف باعث زندگی ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی ایجاد ہے کہ جس کی عدم موجودگی میں اس پورے نظام کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ ہمارے اس نظام شمسی کے مطابق جس طرح زمین 365.25 روز میں آفتاب کے گرد چکر لگا رہی ہے، اسی طرح یہ چاند زمین کے گرد 27.33 روز میں چکر لگانے کے ساتھ ساتھ خود آفتاب کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے، جو خود اس امر کا ایک بیان ثبوت ہے کہ چاند کا اپنا سال بھی در حقیقت شمسی ہے۔ اور اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ یونس کی آیت 5 میں وارد ہونے والے برسوں کے شمار کا تعلق بھی آفتاب سے ہے۔ اور چونکہ آفتاب دائرہ بروج پر عطارد اور زہرہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے یہ سیر کر رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں بھی آفتاب عالمگیر کے قدرتی تسلط سے باہر دکھائی نہیں دیتے، یعنی یہ دونوں آفتاب ہی کی گرفت میں رہتے ہوئے زمین کے گرد بروج کا دورہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر باقی تمام ستاروں کی بات کی جائے تو جناب نظام شمسی کے مطابق جب زمین 365.25 روز میں آفتاب کے گرد چکر لگاتی ہے کہ جس کا قطر تقریباً 18 کروڑ 40 لاکھ میل ہے، تو زمین اپنے اس سالانہ دورے میں ہر ستارے سے 6 ماہ کی مدت میں اس لیے نزدیک اور دور ہوتی رہتی ہے کہ جب کوئی ستارہ آفتاب کے اوپر ہوتا ہے تو وہ زمین سے اپنے سالانہ دور میں سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اور جب کوئی ستارہ آفتاب کے مقابل ہوتا ہے تو وہ اپنے سالانہ دور میں زمین سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ تمام ستارے زمین کو ساکت ماننے پر یعنی ریفرنس پوائنٹ بنانے پر آفتاب کی طرح ایک جوابی دورہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جسے اینول پیرالیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح یہ حقیقت آج تسلیم شدہ ہے کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آفتاب سے ہماری زمین تک پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کا وقت لیتی ہے، اسی طرح یہ حقیقت بھی تسلیم شدہ ہے کہ ان ستاروں کی روشنیوں کو زمین تک پہنچنے میں جو وقت درکار ہوتا ہے اس میں ان کے زمین سے فاصلے کی بنا پر سالانہ فرق پڑتا رہتا ہے، جسے ایبریشن آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ پورا نظام آفتاب کی گرفت میں رہتے ہوئے یہ سیر کر رہا ہے، اسی لیے ہماری یہ زمین بھی 6 ماہ کے فرق سے آفتاب سے نزدیک اور دور ہوتی رہتی ہے۔
اس کا ذکر میں انشاءاللہ آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب جہاں تک بات ہے سیاروں کی، تو جناب ان سیاروں میں اور دیگر ستاروں میں فرق یہ ہے کہ چونکہ یہ سیارے بھی زمین ہی کی طرح اپنے اپنے مدار میں سورج ہی کے گرد چکر لگاتے ہیں، اسی لیے زمین کی سالانہ سیر کے رد عمل میں وہ کوئی جوابی 365 روز والا دورہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور نہ ہی 6 ماہ کے فرق سے ہماری زمین سے نزدیک اور دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سیاروں کو آفتاب کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں مختلف وقت درکار ہوتا ہے، اور جہاں تک ان سیاروں کے زمین سے نزدیک اور دور ہونے کا سوال ہے تو اس کا حساب اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ان میں سے عطارد اور زہرہ کا دور زمین کے دور سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے، اور جس طرح عطارد کی راہ سیر کو زہرہ کی راہ سیر اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسی طرح عطارد اور زہرہ دونوں کی راہ سیر کو زمین اپنی راہ سیر کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہذا زمین کی رفتار کو ان دونوں کی رفتاروں میں سے تفریق کرنے کے بعد جو رفتاریں باقی بچتی ہیں اس حساب سے عطارد ہر 116 روز میں اور زہرہ ہر 580 روز میں زمین سے نزدیک اور دور ہوتا ہے۔ اب اگر یہی چیز باقی سیاروں کے لیے معلوم کرنا ہو تو اس سیارے کی رفتار میں سے زمین کی رفتار کو تفریق کرنا پڑے گا، کیونکہ زمین کی رفتار ان سیاروں کی رفتار کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ سیاروں کا دور اضافی کہلاتا ہے۔ اب اگر یہاں تک آپ حضرات میرے ساتھ ہیں تو اس مقام پر میں آپ حضرات کو وہ حقیقت پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں جسے میں کچھ دیر قبل ایک دوسرے زاویے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر اسی تناظر میں چاند کا مطالعہ کیا جائے جو زمین کا ایک ذیلی سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ باقی تمام سیاروں کی طرح تمام بروج کا دورہ کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ چاند بروج کا ایک دور 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 11 سیکنڈ میں مکمل کرتا ہے۔ یہ وہ دورانیہ ہے کہ جس میں چاند اپنے ہی محور کے گرد ایک مکمل چکر لگاتا ہے، اور اتفاقاً یہی وہ دورانیہ بھی ہے کہ جس میں چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ہم چاند کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، لیکن اسی چاند کو 365.25 روز میں بروج کا دور مکمل کرنے والے آفتاب کو پیچھے سے آ کر پکڑنے کے لیے تقریباً اضافی 2 دن 5 گھنٹے اور 52 سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے، اور یہی وہ اضافی وقت ہے کہ جو آفتاب کی رفتار کو چاند کی رفتار میں سے تفریق کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چاند کے اس 27.33 روز کے اس دورانیے کو جو وہ بروج کا سفر تمام کرنے میں صرف کرتا ہے، کوئی بھی اس روئے زمین پر نہ تو ایک مہینہ تسلیم کرتا ہے اور نہ ایک سال، بلکہ اپنی کل سیدھی کرنے کے لیے مسلمان علماء دین خلاف قانون فلکیات اس مدت میں اضافی دور کو جمع کر کے اپنا ایک مہینہ پورا کرتے ہیں۔ تو بھائی میرے، زبردستی کا یہ کام کیا تو اسی لیے جاتا ہے نا کہ کسی طرح چاند کی روٹیشن کو سورج کے ساتھ مطابقت حاصل رہے۔ تو جناب ایسی صورت میں آپ کا یہ 29.5 روز کا دورانیہ قمری کیسے ہوا، اور پھر اس کا زمین پر بسنے والوں سے کیسا تعلق؟ جناب والا، جس طرح 21 جون کا آفتاب ہمیشہ برج جدی کی اس حد پر ہوتا ہے کہ جہاں 22 دسمبر کا آفتاب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے اس ماہتاب کی بات کی جائے تو وہ اپنے حد ہلال، حد بدر، حد تربیع اول اور حد تربیع آخر میں کسی حد پر بھی پہنچنے پر کبھی کسی برج کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 21 جون کا ہلال ہمیشہ برج سرطان کے نصف اول کی حد میں ہوتا ہے، خواہ وہ قمری مہینے میں کسی بھی مہینے کا ہلال ہو۔ اسی طرح یہ چاند گرہن اور سورج گرہن بھی خواہ وہ کسی قمری مہینے کا ہو
شمسی تاریخ ہی سے اس کے مقام برج کا تعین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح سال کے کسی بھی وقت کا تعین کرنے میں ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ شمسی تاریخ کا تعین کر کے یہ معلوم کریں کہ آفتاب آج کس برج کے کون سے درجے پر کتنے بجے طلوع ہوا، اسی طرح باقی تمام سیاروں کے مقام برج کا تعین کرنے میں بھی شمسی تاریخ کے مطابق آفتاب ہی کا مقام برج معلوم کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ خود قمر کا مقام برج معلوم کرنے میں بھی تاریخ شمسی ہی سے حساب کیا جاتا ہے، جس سے یہ بات آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علم نجوم کے سارے حسابات کا دار و مدار بلا اختلاف سال شمسی ہی پر ہے، اور اسی بنا پر ان حسابات میں لفظ سال بھی بلا اختلاف دورہ آفتاب ہی پر بولا جاتا ہے، کسی طرح کے من گھڑت سال پر نہیں بولا جاتا۔ چنانچہ اگر مشتری کا دور 12 سال اور زحل کا دور 30 سال کے بقدر بتایا جاتا ہے تو اس میں لفظ سال سے سال شمسی ہی مراد ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا مانا ہوا یہ سال قمری ہرگز مراد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آفتاب سے بننے والے لمحوں کو اور لمحوں سے بننے والے دن کو اور دنوں سے بننے والے مہینے کو اور مہینوں سے بننے والے سال کو آپ قمری سال بعد میں ثابت کیجئے گا، پہلے کوئی ایک لمحہ تو قمری ثابت کیجئے۔ فلکیات کے سلسلے میں بروج کی طرح ہماری یہ کہکشاں جسے گیلیکسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی سال شمسی ہی کی پابند ہے۔ یہ بھی مغرب تک پہنچنے سے پہلے طلوع ہو جانے پر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور بعد میں 6 مہینے مغرب میں غروب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک موقع پر اس کا سر شام مشرق سے طلوع ہونا اور الصبح صبح مغرب میں غروب ہو جانا، پھر ایک زمانے میں بس مشرق سے طلوع ہونا اور پھر ایک زمانے میں صرف مغرب میں غروب ہونا۔ حد یہ ہے کہ یہ کہکشاں آفتاب کے زیر اثر نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر بھی باری باری 6 مہینے کے لیے طلوع و غروب رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ کائنات ارض و سما اور عناصر اربع میں آگ کے سوا کوئی ایک ایسی شے نہیں پائی جاتی جس پر سال شمسی کا قدرتی تسلط نہ ہو اور جو موسمی تغیرات کے اثرات سے محفوظ ہو۔ مطلب ریگستان کے ذرے ذرے سے لے کر نباتات کی پتی پتی اور سمندر کا قطرہ قطرہ سال شمسی کے قدرتی تسلط کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں کہ جس سے دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اس مانے ہوئے قمری سال کا کوئی فطری تسلط ثابت ہوتا ہو۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری تاریخیں جو بلا اختلاف آفتاب ہی کے طلوع و غروب سے وجود میں آتی ہیں وہ سال شمسی کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں کہ ان کے تسلسل کا سلسلہ بھی فطرتاً سال شمسی ہی کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ لہٰذا سال قمری کو ان تاریخوں کے سالانہ دور کا پیمانہ بتانا کھلم کھلا فطرت سے بے خبری ہے۔ بھائی دیکھیے، ہماری تاریخ کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ زمین جو اپنے محور پر گردش کر رہی ہے وہ اس کا ایک دور 23 گھنٹے 56 منٹ اور 4 سیکنڈ میں پورا کر لیتی ہے، اور زمین کا ہر طول البلد خلا میں موجود بروج کے ہر اس طول البلد کی سیدھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں سے زمین نے اس دور کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آفتاب اپنی سالانہ راہ سیر میں آسمانی طول البلد سے کچھ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، لہٰذا زمین کے اس طول البلد کو جو زمین کی اپنی محور کے گرد گردش کے آغاز میں آفتاب کی سمت میں تھا، واپس آفتاب کی سمت آنے کے لیے 3 منٹ 56 سیکنڈ اور لگ جاتے ہیں، اور اس دوران زمین اپنی دوسری گردش کا کچھ حصہ گھوم چکی ہوتی ہے جسے زمین کا دور اضافی کہا جاتا ہے، اور انہی دونوں نمبر کے امتزاج سے ہماری ایک تاریخ وجود میں آتی ہے۔ آسان الفاظ میں زمین پر کسی نئی تاریخ کا آغاز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک زمین اور یہ سورج
ایک دوسرے کی نسبت سے واپس اس مقام پر نہ آ جائیں جہاں سے پچھلی تاریخ کا آغاز ہوا تھا۔ لہٰذا ہماری بنیادی تاریخ کا دار و مدار صرف زمین ہی کی اسپن پر نہیں ہے، بلکہ آفتاب کی نسبت سے اس کے اس مقام پر واپس آ جانے پر ہے کہ جہاں سے اس نے اپنے اس دور کا آغاز کیا تھا۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت 12 میں اشارہ کیا گیا کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل اور روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کو بخوبی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب جو مفسرین سینکڑوں سالوں سے دن سے مراد آفتاب اور رات سے مراد ماہتاب کو بتا رہے ہیں، ان کے حساب سے بھی برسوں کے حساب کتاب کا تعلق آفتاب سے ہے، نہ کہ ماہتاب سے۔ اچھا، یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ 22 دسمبر کو جب آفتاب خط جدی پر ہوتا ہے تو خط استوا کے جنوب میں سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، لیکن خط استوا کے شمال میں سال کی سب سے بڑی رات۔ اسی طرح 21 جون کو جب آفتاب خط سرطان پر ہوتا ہے تو جنوب میں سال کی سب سے بڑی رات ہوتی ہے، لیکن شمال میں سال کا سب سے بڑا دن۔ اسی طرح 21 مارچ اور 23 ستمبر کو جب آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے تو پورے کرۂ ارض پر دن رات برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا شب و روز جو ہماری تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اپنے بڑھنے اور گھٹنے کے حساب سے آفتاب ہی کی طرح سال بھر میں اپنا ایک دور تمام کر لیتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت 13 میں اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا کہ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور یہی بات سورہ زمر کی آیت 5 میں کچھ ان الفاظ میں وارد ہوئی کہ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اچھا، جہاں 22 دسمبر کو جنوب میں اور 21 جون کو شمال میں بڑے سے بڑا دن ہوتا ہے، وہاں گرمی بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جب 22 دسمبر کو شمال میں اور 21 جون کو جنوب میں بڑی سے بڑی رات ہوتی ہے، وہاں سردی بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح شمال و جنوب میں دن اور رات بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں، وہاں موسموں کا یہ بدلاؤ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک طرف سردی ہوتی ہے تو دوسری طرف گرمی، جب ایک طرف خزاں ہوتی ہے تو دوسری طرف بہار۔ گویا موسم بھی سال شمسی ہی کے ساتھ اپنے سال کا ایک دورانیہ پورا کرتے ہیں۔ اور سورہ قریش کی آیت 2 میں اسی چیز کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس رکھنے کے سبب۔ در حقیقت سال شمسی کے ساتھ شب و روز کا وہی رشتہ ہے کہ جو سمندر کے ساتھ دریاؤں کا ہوتا ہے، کہ جس طرح دریا آگے بڑھتے بڑھتے ایک حد پر پہنچ کر سمندر میں ضم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے یہ شب و روز بھی جو خط استوا پر ایک ہی جیسے پائے جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے سلسلے میں قطب کی جانب بڑھتے بڑھتے ایک حد پر پہنچ کر یہ 12 گھنٹے کے شب و روز 6 مہینے کے شب و روز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور 21 مارچ سے 23 ستمبر تک قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات رہتی ہے، اور 23 ستمبر سے 21 مارچ تک قطب جنوبی پر دن اور قطب شمالی پر رات رہتی ہے۔ اور اس 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات کو الہامی پیشن گوئی میں ایک یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی لیے انگریزی زبان میں بھی پروفیٹک ویک سے مراد 7 سال ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیفہ حضرت دانیال علیہ السلام میں بھی 490 سال کی مدت کو 70 ہفتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آفتاب کی یومیہ راہ سیر یعنی مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو جانا، جس سے ہماری تاریخ جنم لیتی ہے، یہ راہ سیر اس ترتیب سے سرکتی رہتی ہے
کہ 21 جون سے 22 دسمبر تک پیہم یہ آفتاب شمال سے جنوب کی طرف سرکتا رہتا ہے اور پھر 22 دسمبر سے 21 جون تک واپس جنوب سے شمال کی طرف سرکتا ہے۔ لہٰذا آفتاب کا روزانہ اپنی راہ سیر سے سرکنا بھی نہ صرف اپنے قدرتی سال کو منوا رہا ہے بلکہ ہر روز ایک نئے مشرق اور نئے مغرب کی سمت کا پتہ بھی دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا وارد ہونے والے مشارق و مغارب کے الفاظ سے یہی مشارق و مغارب مراد ہیں، جس طرح سورہ معارج کی آیت 40 میں رب مشارق و مغارب کی قسم کھائی گئی کہ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ مشارق و مغارب سے آفتاب کے سال بھر کے مقامات طلوع و غروب مراد ہیں۔ اور دیکھیے یہ واقعہ بھی کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ آفتاب کی سب سے زیادہ قوی شعاع جو زمین پر پڑتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جو مرکز آفتاب سے مرکز زمین کی سیدھ میں ہوتی ہے، اور اس کے اطراف میں وہ قوت درجہ بدرجہ کم ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح کرۂ ارض پر اس نقطے کے دوسری جانب وہ نقطہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے، اور اس نقطے کے چہار طرف 72 درجے کی حد سے وہ اجالا شروع ہوتا ہے کہ جسے ٹوائلائٹ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب جس طرح زمین آفتاب کے سامنے اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، اس طرح اسی نسبت سے دن اور رات کے یہ دونوں نقطے بھی اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ جس دن جس خطۂ زمین پر دن کا یہ نقطہ موجود ہوتا ہے وہ اس خطے کا سال بھر کا نہ صرف سب سے گرم دن ہوتا ہے بلکہ سب سے زیادہ روشن دن بھی ہوتا ہے۔ اور بعین ہی جس رات جس خطۂ زمین پر رات کا وہ نقطہ موجود ہوتا ہے وہ اس خطے کی سال بھر کی نہ صرف سب سے زیادہ سرد رات ہوتی ہے بلکہ سب سے زیادہ تاریک رات بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے جس طرح شب و روز اپنے بڑھنے اور گھٹنے کے سلسلے میں دو مختلف صورتوں سے سالانہ دور کر رہے ہیں کہ مقامی حیثیت سے تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب کسی افق پر دن بڑھتا ہے تو رات گھٹتی ہے، اور جب رات بڑھتی ہے تو دن گھٹتا ہے۔ اور عالمی حیثیت سے یہ صورت ہوتی ہے کہ جب شمال میں دن بڑھتا ہے تو جنوب میں رات بڑھتی ہے، اور جب جنوب میں دن بڑھتا ہے تو شمال میں رات بڑھتی ہے۔ بالکل اسی طرح ٹوائلائٹ بھی دو مختلف صورتوں سے سالانہ دور کرتی ہے، ایک شرقاً غرباً اور دوسرا شمالاً جنوباً۔ یہی وجہ ہے کہ خط استوا پر تو یہ وقت کم و بیش 72 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن جس طرح خط استوا کے ہر دو جانب جس ترتیب سے ارض البلد درجہ بدرجہ یکے بعد دیگرے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، اسی ترتیب سے یہ ٹوائلائٹ کا وقت بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور 60 درجے پر پہنچ کر 140 منٹ اور 140 منٹ کے بقدر ہو جاتا ہے۔